بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ شعبان کے اس مبارک مہینے میں ایک مبارک ہستی کی ولادت ہوئی تھی جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، جنہیں شہدائے کربلا بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آج ہم آپ کو اسی مبارک ہستی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کی ولادت کب ہوئی؟ ان کی ولادت سے قبل حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خواب دیکھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صورت مبارک کیسی تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد فرشتے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کیوں آئے تھے؟ اور آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت پر کون کون سے معجزات پیش آئے؟ ناظرین، ان تمام حقیقتوں کے بارے میں آپ بھی جان کر حیران رہ جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بن حارث رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کٹ کر ان کی گود میں آ گیا۔ صبح ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہا گھبرائی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خواب سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب سن کر مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اے چچی جان، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جلد ہی میری پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر آپ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ مبارک وقت آ چکا تھا جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا۔ آخر کار وہ گھڑی آ پہنچی جب آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرماتے تو اپنا رخ انور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف کر بیٹھتے تاکہ ان کے دلوں کو نور سے روشن اور منور فرمائیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دیں۔ لیکن ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو سمجھتے ہوئے فوراً اٹھ کر مسجد نبوی سے باہر تشریف لے آئے اور مسجد سے باہر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہ مبارک وقت تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہیں ٹھہریں اور کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسہ مبارک کو اٹھایا اور اپنی زبان مبارک سے گٹھی دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی مبارکباد قبول فرما رہے تھے۔ ادھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے گئے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ کچھ دیر ٹھہرے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیچھے تشریف لے گئے۔ اس طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے ہیں
اور مجھے باہر سے آنے والوں کو روکنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میں دروازے کے باہر کھڑا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں؟ تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام میں مصروف ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، فرشتے اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اب تک 420 فرشتے آ چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے اور وہیں پر رک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چند صحابہ کے ساتھ وہیں تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے بھی نظر نہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں ڈھونڈنے لگ جاتے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو جاتا تو انہیں سکون نہ ملتا۔ یہی وجہ تھی کہ باقی تمام صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس طرح حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے دروازے پر صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اندر بلا لیا۔ جب تمام صحابہ کرام حجرے میں داخل ہو گئے تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق سے ہونے والی تمام گفتگو بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، تمہیں فرشتوں کی تعداد کس نے بتائی جو تو نے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو بتائی؟ تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی فرشتوں کا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ اپنی تعداد بیان فرماتا، اسی طرح میں نے تمام فرشتوں کی تعداد کو جمع کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم تو بہت عقل مند ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی عقل عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، فرشتوں کا اس طرح حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کر دیا اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کا نام حسین رکھا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ جب دونوں ساتھ کھڑے ہوتے تو ان کی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت معلوم ہوتی، کیونکہ حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر قدموں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، یعنی حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے مشابہ تھا، اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک جیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔